محمد صلوات اللہ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کٹے ہونٹوں کا اس کے خون جب پانی میں گرتا ہے گرا کر جام پانی کو بڑی حسرت سے تکتا ہے نہ جانے کتنا زخمی ہے نہ جانے کب سے ہے پیاسا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے نظر آتے نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے کہاں پر کھو گئے دونوں نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم
مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات محمد محمد۔ صلی علی محمد۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام۔ کربلا کی داستان تم سے چلی، تم پر سلام۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام۔ خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمین، ارے خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمین، زندہ کر دی تو نے رسم عاشقی، تم پر سلام۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام۔ تیری عظمت کی گواہی کا نشان مرکز تیرا، تیری عظمت کی گواہی کا نشان مرکز تیرا، دے ہمیں لطف و کرم کی روشنی، تم پر سلام۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام۔ اے سفیر حضرت شبیر منگتے ہیں کھڑے، اے سفیر حضرت شبیر منگتے ہیں کھڑے، بھر دے جھولی اے سخی ابن سخی، تم پر سلام۔ اے وفادار حسین ابن علی، تم
پر سلام. ارے خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمین، ارے زندہ کر دی تو نے رسم عاشقی، تم پر سلام. اے وفادار حسین ابن علی، تم پر سلام. سلام. قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا إمام الحسين عليه السلام: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. صلوات محمد و آل محمد. اذان محترم، یہ شب وہ غمگین اور مغموم شب ہے کہ جس دن آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سوگ کا ماحول ہے. اور آج کی رات جو ہم جمع ہوئے ہیں، دو مناسبتوں کو کمیموریٹ کیا جا رہا ہے. ایک سرکار امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے روانہ ہونا، اور دوسری وہ شہادت کہ جو آغاز کربلا کہلاتی ہے، باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت. اذان محترم، یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنی چاہیے، اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں حاضر رکھنا چاہیے کہ اس کائنات پر امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے. ایک ایک چیز اس کائنات کی مقروض ہے، انڈیپٹڈ ہے ٹو امام حسین علیہ السلام. چاہے وہ اس کائنات میں برسنے والی بارش کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس زمین سے اگنے والے اناج کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی حیوان جو اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہو،
چاہے وہ پرندے کہ جو اڑتے پھرتے ہوں، وہ ہوائیں جو چلتی ہوں، وہ پانی جو دریاؤں میں اور چشموں سے پھوٹتا ہو، وہ بادل کہ جو برستے ہوں، وہ بجلیاں جو کڑکتی ہوں، انسان مقروض ہے، یہاں تک کہ انبیاء مقروض ہیں امام حسین کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث۔ اور یہ وراثت جو حضرت آدم سے امام حسین علیہ السلام کو مل رہی ہے، یہ وراثت کون سی وراثت ہے؟ کیا صرف اور صرف وہ تبرکات انبیاء کہ جیسے حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک عصا ہو گئی، حضرت یوسف کا کرتا ہو گیا، حضرت ابراہیم کی نالین اور ان کی ابا، ان کا جو شراؤڈ ہے وہ ہے، صرف یہی ہے تورات کی تختیاں، انجیل کی تختیاں، زبور کی تختیاں کہ جن پر لکھی ہوئی زبور آسمان سے نازل ہوئی تھی انبیاء پہ؟ کیا فقط یہی تبرکات ہے؟ کیا یہی وراثت ہے؟ یہ وراثت تو امام حسین علیہ السلام کے بعد چوتھے امام کو منتقل ہوئی ہے۔ وہ شے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر آ کے رک گئی، وہ تھی وہ تعلیمات کہ جو اس نبی نے محنت تھی اس نبی کی، جسے حسین ابن علی نے بچایا ہے، کہ اگر امام حسین علیہ السلام، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلے امام ہو یا 12ویں امام ہو، چونکہ کربلا واقع ہوئی 3rd امام کے زمانے میں، تو جو خدا کو چاہیے تھا وہ تیسرے امام نے دیا۔ اگر یہ واقعہ دوسرے امام کے زمانے میں ہوتا تو ایگزیکٹلی جو امام حسین نے کیا، ایگزیکٹلی وداؤٹ اینی ڈفرینس امام حسن کرتے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے 12 اماموں میں سے جو امام کہہ لیجئے، لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے، انبیاء مقروض ہیں، قرآن مقروض ہے، کعبہ مقروض ہے حسین کا، اور یہ سارے کے سارے حسین کو یہ کہتے ہیں شکریہ حسین، کہ جو آپ کی خدمت تھی اس کی وجہ سے قرآن بھی بچا، نبی بھی بچے، ان کی تعلیمات بھی بچیں، یہ دین بھی بچا، خدا کی توحید بھی بچی، نبوت بھی بچی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہونا تھا یہ سب طے تھا خدا کی طرف سے پہلے سے، روز الست سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر کہ اسے ہونا تھا۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کیوں خدا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد سے لے کر رسول اللہ تک، اور رسول اللہ کے بعد مولا کائنات امام حسن، ہر اپنے ریپریزنٹیٹیو کو خدا نے کربلا کی یاد ضرور دلائی ہے؟ آدم علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، مکہ تک پہنچنا ہے، جبل رحمت تک کا سفر ہے ان کا، کوفہ تک کا سفر ہے، جو بھی سلسلہ ان کا ہے، وہاں سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام جب نینوا سے گزرے ہیں، غازریہ سے گزرے ہیں، کربلا سے گزرے ہیں، ٹھوکر لگی ہے، پاؤں سے خون جاری ہوا ہے، آدم علیہ السلام نے پوچھا حل صدرا منی ذنب، آخر کیا مجھ سے کوئی اور بھی ترک اولا ہو گیا ہے خدا؟ خدا نے کہا نہیں آدم، آپ سے کچھ نہیں ہوا، اور بس آپ اس زمین سے گزر رہے ہیں جس زمین پر فاطمہ کا لال آج سے کئی ہزار کئی 100 سال کے بعد مارا جائے گا۔ حسین کا خون ابھی بہا نہیں ہے، بہے گا، فسال دموں کا موافقاً لدمے، اس لیے آدم وہ خون جو آج سے ہزاروں سال بعد بہنا ہے اس کی موافقت میں آج آپ کا خون بہ رہا ہے۔ آدم کا خون بہنے کی اور بہانے کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن خدا تعالیٰ نے آدم کو خون دکھایا کہ دیکھو اس تکلیف سے گزرو، اس لیے کہ تمہاری یہ تکلیف حسین ابن علی کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خدا نے نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہنچی ہے، بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جان حلق میں آ جائے، ویسی صورتحال حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کریٹ کی کہ وہ جو نجات کی کشتی تھی وہ ڈولنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا اب یہ نجات کی کشتی ہمیں ڈبو دے گی؟ جواب ہے نہیں۔ جواب آیا آپ کی کشتی اس زمین سے گزر رہی ہے جہاں پر آخری نبی کا نواسہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہر نبی کو یاد دلایا گیا۔ لہٰذا یہ طے تھا، یہ طے تھا کہ اسے ہونا ہے اور اس طرح سے ہونا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو مولا نے مدینہ کب چھوڑا؟
آج تو مکہ چھوڑ رہے ہیں سرکار، لیکن مدینہ سرکار نے کب چھوڑا؟ 28 رجب کو۔ 28 رجب کو سرکار نے جب یہ مکہ مدینہ چھوڑا ہے تو اس سے بالکل پہلے ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا آپ سب مصائب میں سنتے ہیں، روانگی اہل حرم از مدینہ کی مجلس میں، کہ ولید جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، شام کے حاکم کے بیٹے کی طرف سے اسے یہ پراپرلی خط میں لکھا گیا تھا کہ حسین ابن علی کو بلاؤ، حسین سے بیعت لو۔ بیعت مینز ایلیجینس، ایلیجینس مینز کہ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں اپنی مرضی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ خدا کا نمائندہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کے سر اقدس پر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا تاج سجا ہوا ہے، وہ حسین بیعت کر لے گا باطل کی؟ باطل یعنی کہ جو کوئی رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی بات کرے، دین مبین اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اب سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے تدبر کے ساتھ جواب دیا، اسٹریٹ اوے منع نہیں کیا امام نے۔ مولا نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں دربار کے اس کمرے کے اندر 3 لوگوں کے درمیان مجھ سے بیعت لوگے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو ایک کام کرو، کل آ جاؤ، اہل مدینہ کو بلاؤ، اور مدینہ میں کھلے میدان میں تم جو بیعت لینے کا سوال کرو گے، یہ مطالبہ کل لوگوں کے سامنے رکھو۔ اور یہ کہہ کر ابا عبداللہ علیہ السلام جانے لگے۔ جو حاکم شام کا بیٹا تھا، حاکم شام نے اپنے بیٹے کو یہ ول میں وصیت میں لکھا تھا کہ یاد رکھنا حسین سے بیعت لے لینا، بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہیں مار ڈالنا، وہیں قتل کر دینا حسین ابن علی کو۔ یہ حاکم شام والا جس نے 35 سال امیر المومنین پر ممبروں سے برا بھلا کہلوایا۔ اب یزید نے جب یہ لکھا، امام حسین علیہ السلام نے اس انداز سے منع کیا۔ 2 شہزادے سرکار ابوالفضل اور حضرت علی اکبر علیہ السلام باہر ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے بتلا دیا تھا اشارہ ہو تو پھر آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار ابا عبداللہ جانے لگے۔ ولید نے یہ کہا کہ حسین ابن علی کو جانے نہیں دینا، اگر یہ اب چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد جب وہاں دربار میں آواز بلند ہوئی تو امام حسین کی آواز بلند ہوئی کہ تم فاطمہ زہرا کے بیٹے نبی کے نواسے کو اس طرح سے تھریٹ کر رہے ہو۔ اور پھر وہ دونوں ہستیاں اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال کر دربار میں امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ لیکن اذان محترم، وہاں سے جب امام حسین چلے ہیں تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا، کہ یہ سب خدا کی طرف سے ایک طے اسکیجول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، جو آپ بار بار مرثیوں میں اور کلام میں سنتے ہیں، نوحوں میں، کہ نانا سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے، نانا سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حکم خدا ہے کہ جو اٹل ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو امامت کی رسپانسبلٹیز، کہ جسے حدیث وصیت کہا جاتا ہے، کہ جو ہر امام کی رسپانسبلٹی ایک انویلپ میں رکھے ہوئے ایک خط کے اندر موجود، کہ جسے پروردگار عالم نے رسول اکرم کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اکرم کے وقت آخر دلوایا۔ اور حکم یہ تھا کہ ہر امام اپنے موقع پر جب امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہوں گے تو وہ اس انویلپ کو کھولیں گے اور اس میں پڑھیں گے اور جو رسپانسبلٹی ہوگی اس کو ادا کریں گے۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے اور یہ طے تھا۔ اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اس واقعے کے بعد پیک اپ کرنا شروع کرنا ہے؟ جی نہیں، اس واقعے کے ایگزیکٹلی اگلے دن یا اس کے اگلی رات امام حسین علیہ السلام لیفٹ مدینہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ امام حسین علیہ السلام جو اپنے ساتھ بچوں کو، خواتین کو، مستورات کو لے کر چلے ہیں، سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے سامان سفر کو، رخت سفر کو پہلے ہی سے باندھ کے تیار کر لیا تھا۔ اس واقعے کا امام حسین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر امام حسین مدینہ کو ترک کر دیں گے۔ اور یہ سالڈ وہ پوائنٹ تھا کہ اب جا کر تاریخ میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ اہل سنت مؤرخین ہسٹورینز ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ بالکل کلیئر ایک علامت تھا اور سمبل تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد دربار کے اندر جب امام حسین ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے تو ان کو مدینہ میں کسی گلی میں قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، اور قتل کرنے والا امام حسین کے جنازے پہ آ کے روتا۔
اور کہتا ہمیں بہت افسوس ہوا نواسہ رسول کو مار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں نانا نبی کی قبر پہ جا کے کہ اے نانا اب مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، یعنی مدینہ میں ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں حسین ابن علی کے لیے کہ اب حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے، سرکار ابا عبداللہ ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں، امام جتنے ہوں، معصوم جو ہو، ان کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے جانا یہ ایک بہت بڑا کوشن سائن تھا، آسان نہیں تھا۔ اور اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے کے موقع پر۔ تو امام حسین 28 رجب کو نکلے مدینہ سے، کتنے دن میں سرکار نکلے کہاں کے لیے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں مکہ، اور سرکار مکہ تشریف لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ امن کی وادی ہے، جسے جان سے مار دیے جانے کی تھریٹ ہو، امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے مکہ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے خدا کا، من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ وہ مکہ مکرمہ جس میں گراس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہو چاہے آپ حالت احرام میں نہ ہو، یہ آپ جا کر پڑھیے گا احرام کی پابندیوں میں، اور جو مکہ مکرمہ اور حرم کے آداب ہیں ان میں پڑھیے گا کہ وہ ساری کی ساری محرمات کے جو حالت احرام سے باہر نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ان میں دو باتیں پھر بھی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ حرم کے احاطے میں کوئی ایک گھاس، کوئی ایک گراس، کوئی ایک پتا، کچھ آپ توڑ نہیں سکتے۔ نمبر 2، کسی انسیکٹ وغیرہ کو آپ مار نہیں سکتے، کسی جاندار کو مار نہیں سکتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام وہاں آئے مکہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یا کچھ لوگ اس سے بھی عجیب بات کرتے ہیں جو قطعاً نامناسب بات ہے کہ حسین نے حج کو چھوڑ کر مکہ کو ترک کیا اور نکل گئے۔ وہ ابا عبداللہ جو علم غیب کے رکھنے والے ہوں، وہ کیا نہیں جانتے کہ مجھے حج کرنے نہیں ملے گا؟ ہم اور آپ زیارت پہ جاتے ہیں، زری کے پاس کھڑے ہونے کی، امام حسین علیہ السلام کے زری کا وہ حصہ جو سرہانے کا علاقہ ہے، بالائے سر جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک 2 رکعت نماز بہت مجرب ہے نماز حاجت پڑھنے کی، پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اگر پڑھنے کے لیے میں یہاں زری کے پاس کھڑا ہوں گا، تو اگر میں نے یہاں پہ تکبیرۃ الحرام کہہ کے نماز شروع کر دی تو مجھے نماز مکمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ آنے جانے والوں کی بھیڑ اتنی ہے، رش اتنا ہے کہ میں یہاں پہ 2 رکعت نماز مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، ہم پیچھے چلے آتے ہیں، 2 قدم 4 قدم 6 قدم دیوار سے لگ کر، جہاں پر نماز پڑھنے کی ایک جگہ زری سے ایک گوشے میں بنائی گئی ہے، وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جو علم امامت کے، علم لدنی کے، علم غیب کے جاننے والے، رکھنے والے، خدا کی طرف سے علم الہی کے رکھنے والے، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں حج شروع نہ کروں کہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اگر 2-4 دن پہلے، 6 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے، 1 مہینے پہلے آئے ہوتے، بات اور ہوتی کہ شاید پڑھنے والے مورخ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تازہ مکہ آئے ہیں، تو شاید اس نے اس لیے یہ سمجھا ہو کہ امام حسین علیہ السلام حج کو اب عمرے میں تبدیل کریں گے اور پھر جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 5 دن میں مکہ پہنچ گئے۔ 3 شعبان واز دا ڈے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے 28 رجب کو چل کے 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک 4 مہینے 5 دن تک قیام فرماتے ہیں۔ 4 مہینے 5 دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور رہے کہاں؟ کس گھر کی دہلیز کو آقا نے پار کیا اور وہاں پر قیام پذیر ہوئے؟ متفق علیہ روایت، امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو اپنے قیام کے لیے استفادہ فرمایا۔ ذرا ایک بلند آواز بھیجیے شان جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ایک اور نام بھی آپ کو ملے گا تاریخ میں جو سائملٹینیسلی مکہ مکرمہ میں تھا، اور وہ بھی مکہ آیا تھا۔ اب وہ آیا ہے مکہ، اس کے کیا عزائم تھے، وہ آپ اس کی کیا انٹینشنز تھی، وہ آپ جا کر تاریخ میں پڑھیے گا۔
نام ہے اس شخص کا عبداللہ ابن زبیر، اور وہ آ کے مکہ میں رہا، اور سرکار اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو سارا کا سارا اس نے ایک سلسلہ چلایا، وہ بھی جا کر تاریخ میں پڑھیے گا، وہ بھی ایک ایونیو ہے جو تاریخ میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب تک مکہ میں رہے، مختلف لوگوں سے سرکار کی گفتگو ہوتی رہی، جتنے عمائدین تھے، جتنے ڈیزگنیٹریز تھے، ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہوتی رہی، اور آقا کے کلام کا محور اور مرکز یہی تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور سرکار نے کہیں نہ کہیں یہ جملہ فرمایا، یزید شارب الخمر معلن الفسق قاتل النفس المحرمہ، یزید شارب الخمر شراب کا پینے والا، معلن الفسق کھلے عام گناہ کرنے والا، قاتل النفس المحرمہ بے گناہ نفس کو قتل کر دینے والا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب کچھ نادان لوگوں نے جب یہ سنا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، تو انہوں نے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، وہاں مجھ جیسے میں اپنا نام لگا دیا، اس خوش فہمی میں کہ ہم حسین جیسے، اور یہ ذرہ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ حسین جیسا کی سیٹ پہ بٹھایا کسے جائے، کہ ایک وہ شخص کے جسے طہارت کے لیے 2 رکعت نماز کی طہارت کے لیے یا وضو کی محتاجی ہے یا غسل کی محتاجی ہے، اور حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے لہو کو اگر کوئی وضو کے لیے استعمال کر لے، اس لیے کہ امام حسین اور ائمہ طاہرین، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے گھر تھے کہ جن کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں، اور پھر کیا ہوا، رسول اللہ نے حکم الہی سے سارے کے سارے دروازے بند کیے، جس کو کہتے ہیں سد الابواب، اور ہم دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ کھلا رکھا، اور وہ دروازہ وہی تھا کہ جو بیت علی و زہرا سلام اللہ علیہما و آلہما علیہم السلام کا دروازہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے آ کر رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، ایک آپ کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک علی کے گھر کا دروازہ کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ہم یعنی تم، اس لیے کہ ہوا کیا تھا، لوگ ایسی حالت کے اندر مسجد میں آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا کہ اس حالت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور لوگ اس حالت میں مسجد میں چلے آنا شروع ہو گئے، اور کسی نے آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا دروازہ اور علی کا دروازہ صرف کھلا ہے، باقی سب کا، یہ کیا بات ہوئی؟ نعوذ باللہ، رسول کی عدالت پہ سوال، نعوذ باللہ من ذالک، جسے عین عدالت کی عین کی خبر نہ ہو، وہ رسول اللہ سے آ کے سوال کرنے کی کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اوقات رکھتا ہے، کیا مجال، اس کی بساط کیا ہے؟ رسول نے فرمایا، تم ایسی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، اور ہم ایسی حالت میں اس مسجد میں بچہ بھی جن سکتے ہیں، اور اگر اس کی دلیل چاہیے تو خانہ کعبہ کے جوف میں علی ابن ابی طالب کا فاطمہ بنت اسد کی گود میں آنا دیکھ لیجئے۔ نعرہ حیدری۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے 4 مہینہ 5 دن، لہٰذا سرکار نے عمرہ انجام دینا ہی مولا کو عمرہ تھا انجام، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے نکل جانا تھا۔ لیکن اگر مولا نے جانا ہی تھا تو اتنا پیک پہ مجمع کے آ جانے کے بعد 8 ربیع الاول کو نکلنے کی کیا وجہ ہے، 8 ذی الحج کو نکلنے کی کیا وجہ ہے کہ اگلا دن یہ 8، بلکہ 8 تو یوم الترویہ ہے۔ یوم ترویہ کسے کہتے ہیں؟ 8 وہ یوم ترویہ، ترویہ کے معنی یہ ہے خواب کا دیکھنا، اور اسے یوم ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اس بات کا عرفان اور پہچان ہو گئی کہ یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام حکم الہی ہے، اور بیٹے نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ افعل ما تؤمر، وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو خدا نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی کی پہچان ہو گئی، اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے کہ صرف عرفان حکم الہی ہو گیا، تو عرفہ کا دن ہو گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ایک سوال کریٹ کر رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ حسین ابن علی کہ جس نے 25 حج پیدل کیے ہیں،
وہ 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کر جا کیوں رہا ہے؟ اب سوال کا جواب تلاش کریں. تو جو سوال کا جواب تلاش کرنے کی ٹو میں، اس کے پیچھے، اس کے تعاقب میں، اس کی تلاش میں، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے چلے گا تو اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ جو یزید ہے جو تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، اب تخت خلافت پر بیٹھنے کا بظاہر ایک عام آدمی، ایک لے مین کے لیے مطلب ہے کہ رسول اکرم کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اور وہ شراب بھی پی رہا ہے، قاتل نفس محرمہ بھی ہے، یعنی کہ بے گناہ نفس کو بھی قتل کر رہا ہے، اور ظلم کر رہا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، یعنی جو حرام محمد ہے وہ حلال بن رہا ہے، اور جو حلال محمد ہے اسے حرام بنا رہا ہے. لہٰذا دین میں رد و بدل، توحید خطرے میں. اور پھر اس کے علاوہ بھی کیا کہا تھا یزید نے کہ لا نبی جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی، یہ سب نعوذ باللہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو اقتدار کی طلب میں نعوذ باللہ من ذالک یہ کر رہے ہیں. تو اب بات آ گئی توحید پر، بات آ گئی نبوت پر. حسین ابن علی کون ہے؟ امام. امامت فال کرتی ہے اصول دین میں کہاں؟ توحید نبوت کے نیچے. لہٰذا جب توحید اور نبوت خطرے میں آ گئی تو جو شے بچانے کے لیے آگے آ جائے گی ڈھال بن کے ان دو چیزوں کی، اسے امامت کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ جملہ ہے تو حقیقت میں یہ اس کا ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ جملہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. یہ کہنا کہ حسین نماز پہ قربان ہوئے، کیونکہ نماز ہے فروع دین میں، حسین ہے امامت ہے اصول دین میں. نماز اگر خطرے میں آئے گی تو نماز کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام جو امامت ہے ان سے نیچے اور چیزیں ہیں کہ جن کو نماز پہ قربان کیا جا سکتا ہے. حسین ابن علی کو ابھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حسین ابن علی کے برابر یا ان کے اوپر، اور یہاں پر کیسے کہ دو چیزیں اوپر کی ہیں جو توحید اور نبوت ہے، اب یہ خطرے میں آئی ہے تو اب ان دو بڑی چیزوں کو بچانے کے لیے امامت آگے آئے گی، توحید کو بچائے گی، نبوت کو بچائے گی. اس توحید اور نبوت کو بچانے کی قربانی میں نماز بھی بچے گی، روزہ بھی بچے گا، حج بھی بچے گا، زکوٰۃ، سب کچھ بچے گا، سب بچ جائے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام چلے، لیکن چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام سرکار نے مولا عباس علیہ السلام کو یہ حکم دیا، طواف کیا، حسین کعبے کی طرف چلے. ظاہر سی بات ہے طواف وداع کریں گے، کعبے سے کوچ کرنے سے پہلے، مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے حسین ابن علی، جیسے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ادب ہے کہ ہم جب قبر معصوم پر جاتے ہیں تو ہم زیارت وداع پڑھتے ہیں، اور جب کعبے سے رخصت لیتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں. یہ زیارت وداع ہے کعبے کی کہ طواف وداع کرتے ہیں. طواف وداع کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے، اور سرکار کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ حسین کو دیکھ رہا ہے. اور اب عبداللہ علیہ السلام آگے چلے، کعبہ کا طواف مکمل ہوا، نماز طواف مکمل ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل العباس سے یہ کہا، عباس جاؤ اور جا کر خطبہ دو. اور جو روایت سے استفادہ ہوتا ہے نا، جو درایت ہے وہ یہ کہ مولا حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. آقا حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے مولا کو دیکھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں، اشاروں میں بات سمجھ گئے عباس کی اب کرنا کیا ہے. اور عباس چلے اور خطبہ دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت کو اپنا ممبر بنایا. اور آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب آقا ابو الفضل العباس کعبے کی چھت پر آ گئے تو کعبے کی چھت عباس کے تلووں کو چوم رہی تھی، اور سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر ایسے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے وطن میں جاتے ہیں، یا یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ہوتے ہیں جن کے اوپر علم ہوتا ہے، کچھ گھر ہوتے ہیں جن پر علم نہیں ہوتا ہے. تو جن گھروں پر علم لگا ہوا ہوتا ہے ان گھروں کو جب دیکھتے ہیں تو ایک احساس اپنائیت کا محسوس کرتے ہیں. خانہ کعبہ پر علم نہیں تھا، علمدار آ چکا تھا، علمدار آ چکا تھا. اور حسین عباس کو دیکھ رہے تھے، عباس کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور مسلمان جتنے تھے وہ سارے کے سارے کعبہ کو دیکھ رہے تھے، کعبہ کی زیارت کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیے سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے جب خطبے کا آغاز کیا ہے نا تو انداز کیا ہے.
یہ جو خطبہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا، یہ خود اپنی ذات میں کتنا بڑا میسج ہے. ریگارڈنگ واٹ؟ ریگارڈنگ دی انٹروڈکشن آف امام حسین علیہ السلام اینڈ ہز اسٹیٹس، جو کہ اسپرچولی پروردگار عالم کی طرف سے ایسوسیٹڈ ہے ود امام حسین علیہ السلام اینڈ اپرووڈ ہے، سرٹیفائڈ ہے فار امام حسین علیہ السلام. کیا ہے مقام امام حسین علیہ السلام؟ یہ جاتے جاتے ابو الفضل العباس نے، جس کے ذہن میں سوال نہ بھی آیا ہو، کو بتا دیا. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. بس اشارہ کیا ہے، حاضہ میں بات کی ہے. حاضہ اشارہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کعبے کی طرف، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا آقا حسین کی طرف، اور جملہ یہ ہے حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا، اس کعبے کو شرف بخشا اس میرے مولا حسین کے بابا کے قدموں کی صورت میں، اس کی برکت سے. یعنی کہ کعبہ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنے سے کعبہ کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوا، نہیں، علی کی فضیلت میں کعبہ کے میں آنے سے اضافہ نہیں ہوا، بلکہ کعبہ میں علی کی آمد سے کعبہ کی فضیلتیں بڑھ گئیں. اس لیے کہ جیسے آیت تطہیر نے آ کے آل محمد کو طاہر نہیں کیا، ان کی طہارت کا اعلان کیا، بالکل ویسے ہی علی ابن ابی طالب کعبہ میں آنے سے پہلے بھی علی تھا، کعبہ میں آنے کے بعد بھی علی ہے، اور قیامت تک علی رہے گا. ویسے ہی علی ابن ابی طالب کو تخت خلافت کی محتاجی نہیں ہے، کوئی تخت دے نہ دے، علی کل بھی علی تھا، علی قیامت تک علی رہے گا. احتیاج نہیں ہے. لہٰذا مولا عباس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کان فی اللمس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک بیت تھا آج قبلہ بن گیا. یعنی کہ آل محمد کے آنے سے کعبہ قبلہ بنا، جو گھر تھا وہ قبلہ بنا. اب یہ دیکھیے ایک بات اور جو پیغام ہے اس میں چھپا ہوا اس جملے میں، ایھا الکفرۃ الفجرہ. یہ مولا عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت سے ارشاد فرما رہے، اے کافروں، فاسقوں، فاجروں، یا ابو الفضل، یا مولا، یا ابن امیر المومنین، نیچے جتنے مسلمان ہیں یا بٹوین دا بریکٹس مسلمان ہیں چلیں، یا سو کالڈ مسلمان ہیں، یہ ہیں کلمہ گو، کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ان کے تن پہ احرام کی چادر ہے 2، اور 8 تاریخ کو سوائے احرام کی حالت میں ہونے کے اور کوئی دوسری حالت میں نہیں ہوتا. یعنی جو آپ کو 8 ذی الحج کو ملے گا کعبے کے پاس، وہ وہی ہے کہ جس نے حالت احرام پہنا ہوا ہے اور حالت احرام کے اندر ہے اور حج کی نیت کر رہا ہے. سرکار ابو الفضل فرما رہے ہیں، اے کافر و فاسق و فاجروں. یہ عباس کسے کافر فاسق فاجر کہہ رہے ہیں؟ عباس صرف خطبہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے علم غیب کا اظہار کر رہے ہیں. کیا واجرہ ہے؟ یہاں پر بنو امیہ کے کارندے خنجر لے کر آئے تھے کہ جو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے ان کے لوگوں کے درمیان، اور کہا یہ گیا تھا چھپا لو اپنے پہلوؤں میں یہ خنجر رکھ لو اور احرام کی چادر اس پر ڈال لو، اور جب تمہیں جہاں جیسے موقع ملے حسین ابن علی کو قتل کر دینا اس خنجر سے. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں علم غیب سے کہ یہ ساری کی ساری تیاری میرے خلاف ہو چکی ہے. اب کعبے کی حرمت پامال اگر ہوئی، سرکار اب عبداللہ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، ایک بالش مجھے اگر حدود حرم سے باہر قتل کر دیا جائے میں راضی ہوں اس بات کے لیے، نو پرابلم. ایک بالش اگر حرم کی حدود سے اندر قتل کیا گیا میں اس بات کو قبول نہیں کرتا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حدود حرم کے جہاں پر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اگر وہاں پر کسی کا ناحق خون بہا تو قیامت ہو جائے گی. اور اگر وہ ناحق خون حسین ابن علی جیسے کا ہوا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیے، اگر امام حسین علیہ السلام حدود حرم میں، چھوڑ دیجئے مطاف کی بات کو، چھوڑ دیجئے مسجد الحرام کی بات کو، چھوڑ دیجئے مکہ مکرمہ کی بات کو، حدود حرم کے اندر بھی اگر امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ اگر سمجھنا ہے نا تو صرف اتنا سوچئے کہ کربلا میں مارے گئے تو 40 دن تک کیا ہوا. کربلا جیسی زمین جس کے لیے وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ جو داخل ہو گیا امان پا گیا، وہاں پر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان کے گلے پر خنجر چلا اور ان کا خون ناحق وہاں پر بہا، تو کیا ہوا؟ 40 دن تک آسمان سے خون برستا رہا. پتھر کربلا سے بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا. یہ سارا کا سارا ماجرا حسین ابن علی نے کعبہ کی حفاظت کے لیے کیا.
لیکن حسین کعبہ کو چھوڑ کر چلے. میں نے خطبے کو چھوڑ دیا. کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگر بشرط حیات و توفیق من کان فلم سے بیت نصبہ قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام بررہ من ہوا حق بہ من سائر البریہ ومن ہوا ادنی بہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولولا حکم اللہ الجلیہ واوامرہ العلیہ واختبارہ البلیہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا راستہ کعبے سے روک دیا؟ اگر حسین چاہتے، خدا کی اگر اجازت ہوتی تو حسین چل کر نہ آتے کعبے کے پاس، کعبہ اڑ کر حسین کے قدموں تک آتا. یہ مولا عباس کہہ رہے ہیں. اور پھر مولا حسین کربلا سے چلے. لوگوں نے حسین کو جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسین اپنے ساتھ لے کر کیا چلے گئے. کعبہ مکہ میں رہا، روح کعبہ حسین کے ساتھ کعبہ مکہ سے چلی گئی. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر روح کعبہ حسین کے ساتھ مکہ سے روانہ نہ ہو گئی ہوتی تو حسین کے زائر کو 70,000 حج کا ثواب نہ مل رہا ہوتا. روح کعبہ حسین کے ساتھ مکہ سے رخصت ہو گئی 8 ذی الحج کو. تو اب یہ کب پلٹے گی؟ جب وہ آئے گا جو نرجس کا لال ہے، کعبے کے پاس ہی آئے گا اور کعبے کی روح کو کعبے میں پلٹانے کے لیے آئے گا. بس حضرات محترم، مولا میں نے مختصر کیا اس لیے کہ وقت اپنے بہت تیزی کے ساتھ یہ گھڑی کی سوئیاں بڑھ رہی ہیں آگے. امام حسین علیہ السلام مکہ سے چلے. تنعیم، مکہ سے نکل کر پہلی جو منزل تھی وہ تنعیم پر مولا نے پڑاؤ ڈالا. مولا نے تھوڑا سا توقف کیا. مولا اس کے آگے گئے زرود. دا سیکنڈ ڈیسٹینیشن آف امام حسین آفٹر لیونگ مکۃ المکرمہ واز زرود. زرود وہ جگہ ہے جہاں پر ایک مشہور شاعر اہل بیت فرزدق امام حسین علیہ السلام کو ملا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا، جیسے بہت سارے لوگوں نے مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر کربلا، امام حسین علیہ السلام سے کہا کربلا نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، نینوا نہ جائیے، غازریہ نہ جائیے، شط الفرات نہ جائیے. امام حسین علیہ السلام کو سب نے کہا. امام حسین نے کہا وہ جگہ لکھی ہے کہ میں وہاں پہنچوں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو کسی نے اگر ڈائیورٹ نہیں بھی کیا تو حسین ابن علی خود مکہ سے چلے ہیں کربلا کی طرف، چونکہ امام حسین علیہ السلام نیو پہلے سے کہ وہی میری ڈیسٹینیشن ہے. زرود کے مقام پر پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ میں کیا ہوا ہے. مسلم ابن عقیل کو سن لیجئے 2 جملے. عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے. امیر المومنین نے رسول سے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا انی احب عقیل الحبین، میں عقیل سے دوہری محبت کرتا ہوں. 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک اس لیے کہ ابو طالب ان سے بہت محبت کرتے تھے. ابو طالب کا ہر بیٹا کسی نہ کسی کو دے دیا گیا تھا. مولا کائنات رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے اور بیٹے تھے وہ کسی نہ کسی کے پاس. ابو طالب علیہ السلام کا ایک بیٹا عقیل تھا جو ابو طالب کے پاس ہی رہا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام عقیل سے ایک ایسی محبت کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا. رسول نے فرمایا میں 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں عقیل سے، عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک یہ کہ ابو طالب کو عقیل سے محبت تھی. سوچو رسول کی محبت عقیل کی محبت ابو طالب کی محبت کے تابع ہے. ابو رسول محبت کر رہے ہیں عقیل سے اس لیے کیونکہ عقیل سے ابو طالب محبت کرتے ہیں. علماء کرام نے، شیخ کاشف الغطاء نے، علامہ مجلسی نے اپنی کتابوں میں اس بات کو دلیل کے طور پر لکھا ہے کہ جو ابو طالب کی محبت ہو محمد مصطفیٰ اس محبت کو اپنا لیں. یہ بھی ایمان ابو طالب کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. اب حضرت دوسری کیا؟ اور دوسری وجہ یہ کہ عقیل کا ایک ایسا بیٹا ہوگا جو اے علی تیرے لال پر قربان ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو تیرے بیٹے پر حسین پر قربان کر دے گا. اور پھر رسول نے یہ فرمایا کہ وہ ہوگا
کہ جسے ہر مومن آنکھ رویا کرے گی. جناب مسلم کے لیے کہا رسول نے. تو اگر آپ کو حضرت مسلم کی مصیبت سن کے رونا آ جائے، اسے اپنے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی علامت سمجھے گا. اور اگر رونا نہ آئے تو بھی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے. لیکن اگر رونا آ جائے تو اسے ایمان کی علامت سمجھیے گا. اور رسول اللہ جناب عقیل، ظاہر سی بات ہے عقیل کی غلطی کیا ہے؟ وہی غلطی ہے جو ابو طالب کی غلطی ہے. قصور کیا ہے عقیل کا؟ عقیل کا قصور ہے علی کا بھائی ہے، ابو طالب کا قصور تھا علی کا باپ ہے. ورنہ ماہر انساب عرب، یعنی عرب کی جو فیملی ٹری کا علم ہے اس کے ماہر ہیں جناب عقیل. یعنی کیا؟ لوگوں کے شجرے کھلے ہوئے ہیں عقیل کے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی علی کے خلاف زبان کھولتا ہے تو عقیل مولا کائنات کا ڈیفنس بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اور تم کیا علی کو کہو گے؟ تمہارا باپ تو یہ ہے، تمہاری ماں نے تو یہ کیا تھا، اور تمہارے تو باپ کتنے ہیں نہیں معلوم، ابن کثیر ہو، کثیر کی اولاد. لہٰذا جناب عقیل علیہ السلام ڈھال بن گئے. لہٰذا نہیں معلوم عقیل کے لیے کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ کہا گیا. اب میں اس طرف نہیں جا رہا، میں نے بات کو بالکل سمیٹنا شروع کر دیا. جناب مسلم کو 30,000 خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عقیل سنیے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو مسلم جیسا سمجھنے کی اور مسلم جیسا پورٹرے کرنے کی، ان کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. اور ہم اپنی سمجھ کو بڑھائیں کہ جناب مسلم کا سٹیٹس کیا ہے. وی کین ناٹ کمپیئر اینی ون، چاہے وہ کتنا ہی ہمارے لیے پسندیدہ ہو اور کتنا ہی ہماری نظروں میں بڑا ہو، ہم مسلم سے اسے کمپیئر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا مسلم کوفہ جاؤ، یہ خطوط آئے ہیں کوفہ والوں کے، اور تمہیں اگر صحیح لگتا ہے تو ان سے ڈائلاگ کرنا، تمہیں صحیح لگتا ہے تو تلوار چلا دینا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے فیصلے کو اون کرتا ہوں. یہ اس سے کہا جائے گا کہ جو وہ ہو کہ جسے امام حسین علیہ السلام اس اعتبار سے جانتے ہوں کہ یہ جو مسلم ابن عقیل کرے گا یہ وہی کام کریں گے کہ جو میری مرضی اور میری مشیت اور مرضی اور ہماری چوائس کے بالکل مطابق ہوگا. اتنا ٹرسٹ کیا. اور کیا جملہ لکھا، خط لکھا، ایک نامہ لکھا امام حسین علیہ السلام نے اور جناب مسلم ابن عقیل کو دیا. اور یہ دیکھ کر کہا کہ کوفہ والوں کو لے جا کر سنا دینا. اے مسلم، کیا تھا؟ یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. کتنی ساری اوتھینٹیکیشنز اور سرٹیفیکیشنز ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے لیے اس خط میں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے لیے لکھا ہے فار ان دا فیور آف جناب مسلم. انی باعث الیکم، نمبر 1 میں مبعوث کر رہا ہوں، میں ڈیزگنیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات انی، یعنی وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں بھیج رہا ہوں. انی ارسلتو، آئی ایم سینڈنگ ون، نہیں، کہہ رہے میں مبعوث کر رہا ہوں، میں ڈیزگنیٹ کر رہا ہوں. انی باعث الیکم اخی، اپنا بھائی، وابن عمی، چچا زاد، وثقتی، جس پر اہل بیت اعتماد ٹرسٹ کرتے ہیں، من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، جو ہم اہل بیت میں سے ہے، اور اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے. جناب ابا عبداللہ علیہ السلام نے جب بھیجا ہے 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے جناب مسلم کی. کتنے لوگ؟ 18,000 ایلیجینسز جناب مسلم کے لیے. اور پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ کسی کو مال کے ذریعے سے خریدا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کے ساتھ کیا انجام دیا گیا. اور پھر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے. مجھے یہاں پر رک کر ایک میسج اور دینے کی اجازت دیجیے. یہ کہا جاتا ہے نا کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا. تو سوال میرا یہ ہے کہ بے وفائی کیا صرف کوفہ والوں نے کی تھی؟ سوال ہے. بے وفائی کیا مدینہ والوں نے نہیں کی تھی؟ بے وفائی کیا مکہ والوں نے نہیں کی تھی؟ بے وفائی کیا فارس والوں نے نہیں کی تھی؟
لیکن مدنی لا یوفی نہیں کہا جاتا، مکی لا یوفی نہیں کہا جاتا. یہ سلوگن جو بنایا گیا یہ صرف کوفہ کے لیے کیوں بنایا گیا کہ کوفہ والا وفا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آپ تاریخ اہل بیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی اہل بیت اطہار کو سپورٹ تاریخ میں کوفہ والوں سے ملی ہے اتنی اور کسی سے نہیں ملی ہے پوری تاریخ میں. پوری تاریخ میں آپ 3 جنگیں تھیں سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے جو اپنے زمانے میں دیکھیں، جمل، صفین، نہروان. ان تینوں جنگوں میں مدینہ سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 700. کوفہ سے کتنے؟ 70,000. اور پھر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے چوز کیا کوفہ کو، کالا امامہ پہنا، چادر ڈالی، امام حسین جیسی عبا پہنی، نعوذ باللہ ڈسگائز اختیار کیا، اور اعلان کروا دیا، ایک فیک اعلان افواہ کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، جو حسین کو ماننے والے ہیں، جو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں وہ سارے آ جائیں. اور ابن زیاد ملعون نے اس طرح سے ایک بڑی تعداد کو گرفتار کروا لیا کوفہ میں. لیکن جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، پہلے مختار ثقفی کے یہاں پر مہمان ہوئے، بالکل پہل، اور یہی قصور تھا جناب مختار کا جس کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا. تو اس کے بعد ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر کے دروازے اپنے لیے کھولے جناب مسلم کے لیے. بعد میں اب یہ پوری ایک داستان ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، میں مصائب کی طرف بڑھ گیا. جناب ہانی ابن عروہ کو بڑی مکاری کے ساتھ ابن زیاد نے گرفتار کروایا اور ان کے ناک پر چھڑی سے اتنے وار کیے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون بہا، اور اس نتیجے میں ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے. جناب مسلم کی شہادت کے بالکل ساتھ شہادت ہانی ابن عروہ کی. مگر عزیزو، وہ مسلم کہ جو اپنے 2 لال لے کر گیا تھا کوفہ، 2 بیٹے، زوجہ مسلم کے ساتھ کربلا میں حسین پر قربان ہوئے. 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کوفہ میں ساتھ مسلم کے تھے. ایک آخری بھگدڑ مچی. وہ بھگدڑ اس افواہ کی وجہ سے مچی تھی کہ جو لوگ نہ بکے نہ ڈرے، ان کو ایک افواہ پھیلائی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب جو رہ گئے ہیں ان کے گھروں پر ابن زیاد کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے، اب دیتے رہو ساتھ مسلم کا. اور یہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر مسجد کوفہ سے نماز توڑ کر پیچھے سے جانے لگے. جب گھر آئے تو حملہ نہیں ہوا تھا، سپاہی ہتھیار لیے کھڑے تھے. اگر اب بھی مسلم کو نہ چھوڑا تو قتل کر دیں گے تمہیں بھی، اور سمجھا لو اپنے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو، اسے بھی مار دیں گے جو تمہارا سہارا ہے. اس بھگدڑ میں کہیں مسلم کے 2 لال مسلم سے بچھڑ گئے. 2 بیٹے حسین پہ کربلا میں قربان ہوئے، 2 بیٹے کوفہ سے بھٹکتے مسیب وہاں قبر بنی. مسلم کے 4 بیٹے تھے، چاروں قربان حسین ہو گئے. مسلم کی نسل قربان حسین ہو گئی، کوئی مسلم کا خلف باقی نہیں رہا. خدا نے کہا کہ ہمارے لیے کیا ہوا کسی کا کوئی کام رائے گا نہیں جاتا. مسلم تجھے قیامت کے لیے باب الحوائج بنا دیا ہے. اب جو تیری بارگاہ سے آ کر اولاد مانگے گا اولاد دیں گے، شفا مانگے گا شفا دیں گے، دولت جو مانگے گا دیں گے، معرفت مانگے گا معرفت دیں گے. مگر ہاں عزیزو، یہ آسان نہیں تھا مسلم کے لیے، اس لیے کہ جب مسلم کوفہ کی گلیوں میں اکیلا رہ گیا. جانتے ہیں کل تک کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ بات ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا آج میں مسلم کو اپنے گھر کھانے پر لے جاؤں گا، آج میں مسلم کو اپنے گھر دعوت پر لے جاؤں گا، آج میرے دسترخوان کی زینت مسلم ابن عقیل میرے ہاں. لوگ آپس میں لڑتے تھے کہ مسلم کو کون لے جائے گا. مگر حب دنیا کی وجہ سے سب نے ایک ایک کر کے مسلم کو چھوڑ دیا. زیارت جناب مسلم میں یہ جملہ ہے، لعنت ہو اس پر جو اس نے لبیک کہہ کے آپ کو چھوڑ دیا. بس مسلم بھٹکتا ہوا، بس اب وہی جملے جو آپ سننا چاہتے ہیں اور جو ان راتوں کے لیے اور اس رات کے لیے وقف ہیں اور موقوف ہیں، وہ ایک دروازے پر آ کے جناب مسلم ابن عقیل سہارا لے کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ چلتے تو کتنا چلتے. تھکا عقیل کا لال ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا. گھر میں موجود جو خاتون تھی اپنے شوہر اپنے بیٹے کی راہ تکنے کے لیے دروازے کو کھول کر آئی، باہر دیکھا تو ایک اجنبی ہے جو بیٹھا ہوا ہے.
اس نے یہ کہا کہ اے آنے والے، دیکھ میں بیوہ ہوں اور میں پسند نہیں کرتی کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے دروازے کے باہر اس طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھے. تجھ سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں میں کہ تو جا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر لوٹ جا. جناب مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے، سر کو جھکایا، نظروں کو جھکا کر جناب مسلم نے بس اتنا کہا، اے بی بی یہ بتا، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے، جس کا کوئی مسکن نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے. ہاں عزیزو، اسی لیے جناب مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا پوچھنے پہ مجبور ہوئی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں. اچھا، مدینہ سے تو ہماری واقفیت ہے، مدینہ میں کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا رہنے. کہا محلہ بنی ہاشم میں بھی ہمارے نہ جاننے والے رہتے ہیں. ارے تم کون ہو جو بنو ہاشم کے محلے سے آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. کہا ابو طالب کے پوتے ہو؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگی یہ گھر آپ ہی کا گھر ہے میرے سرکار، تشریف لے آئیے. مسلم طوعہ نام کی اس بی بی کے مہمان بنے. اگلے دن فوجوں کو جب اطلاع ہوئی، اس بی بی طوعہ کے گھر کو گھیر لیا باہر سے چاروں طرف سے، اور ایک مرتبہ آوازیں لگانے لگے، کہنے لگے مسلم خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس گھر پر حملہ کر دیں گے، جو گھر میں رہتا ہے اسے بھی مار ڈالیں گے. جناب مسلم نے لباس پہننا شروع کیا، خود کو تیار کرنا شروع کیا، امامہ سر پہ سجانا شروع کیا، جو تلوار تھی اسے تیار کرنے لگے. جناب مسلم باہر جاتے ہوئے جب طوعہ نے دیکھا ہے، کہنے لگے میرے آقا میرے والی، اس گھر میں رہ کر لڑیے، زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ کر سکیں گے. مسلم نے مظلومیت بھرا یہ جملہ فرمایا، اے مومنو، مجھے خوف ہے اگر میں تیرے گھر میں ایک لمحہ اور رہا تو کہیں تیرے پردے کو آنچ نہ آ جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے بنو ہاشم کے شیر جوان، اے مسلم مومنہ کے پردے کا خیال، اور امیر المومنین کی بیٹیاں اسی کوفہ میں بغیر چادر کے رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر لائی جائیں گی، درباروں بازاروں میں پھر. واہ مسلموں، الغرض مسلم نے ایسی جابازی کے ساتھ مقابلہ کیا. ایک وقت میں جو 70 افراد آئے تھے، روایت کا جملہ ہے عزیزو، حدیث ہے، جناب مسلم نے تلوار بہت بعد میں چلائی. آنے والے کو اپنی جانب جو دوڑتا ہوا آتا تھا نا، اسے اس کے بازو سے پکڑ کر پھینکتے تھے. ہوا میں اچھلتا ہوا دور ایسے جاتا تھا کہ جیسے کوئی ہلکی کسی چیز کو اٹھا کر پھینکا جائے. مسلم ابن عقیل نے کافی دیر تک مقابلہ کیا. 100 کی اور مزید سپاہیوں کی فوج آئی اور 500 لوگ آئے، یہاں تک کہ جوگ در جوگ 3000 سپاہی آتے رہے. مسلم مقابلہ کرتا رہا. ارے عباس کا یہ بھائی، مسلم کتنی دیر تک ان لعینوں کا مقابلہ اکیلے کھڑے ہو کر کر سکتا تھا؟ یہاں تک کہ دھوکہ دینے کے لیے گڑھے کو کھودا گیا، اس میں کانٹوں بھری جاڑیاں ڈالی گئیں، اس پر پتے رکھے گئے، کھجور کی چھالیں رکھی گئیں. مسلم کو پیچھے دھکیلا جانے لگا. دھوکے سے مسلم اس گڑھے میں گرا، ایسا کانٹوں سے زخمی ہوا، چہرے پہ زخم کے نشان، پشت پہ زخم کے نشان، سینہ زخمی ہے، لب کٹ چکا ہے، خون میں بھرا. گرفتار کر کے دربار لایا گیا. تو جملے مصائب کے سنو گے نا، کربلا کا آغاز ہے، آغاز کربلا. یہ مسلم کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے عزیزو. ہم تو یہی کہتے ہیں باب الحوائج تو مولا ہے، مگر مولا کی مصیبت کی مجلس میں کیا اپنی حاجت مولا کی خدمت میں رکھو. یہ تو وہ ہیں جو رونے والے کو ویسے ہی بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں. ملے تو معرفت مسلم ابن عقیل کی دولت ملے ہیں، ملے تو مسلم کی قبر کی زیارت کا شرف ملے. ہاں عزیزو، ایمان کی ایسی دولت جو ہماری نسلوں میں جاری رہے، یہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھتے رہیں، یہ آنکھ کبھی آنسوؤں سے خالی نہ ہو، یہ فرش
کبھی غم حسین ابن علی سے خالی نہ رہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا، ابن زیاد لعین کے سامنے کھڑا کیا گیا اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلم ابن عقیل بات کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ نام نہ لو، امیر کہہ کے بلاؤ۔ جناب مسلم نے فرمایا ما لی امیر سوی الحسین، حسین امیری و نعم الامیر، میرا حسین کے سوا اس زمانے میں کوئی امیر نہیں ہے۔ اگر امیر کہہ کے بلاؤں گا تو اپنے آقا حسین کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بلاؤں گا امیر، اور اس سے اچھا امیر کوئی ہے نہیں اس زمانے میں۔ اور اس کے بعد امام جناب مسلم ابن عقیل، کسی نے پوچھا تھا نا چوتھے امام سے، مولا مختار بھی آئے تھے، مسلم بھی آئے تھے، مگر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور ان کے گلے میں توق بھی تھا، لیکن وہ مولا زین العابدین جن کے گلے میں ایسا خاردار توق تھا کہ جس میں اندر کی جانب سے کیلیں لگی ہوئی تھیں، مولا سجاد گردن جھکائے ہوئے کھڑے رہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو نے پوچھنے والے انصاف نہیں کیا، مسلم گئے تھے، ماں پھوپھی بہنوں کے علاوہ گئے تھے۔ مولا سجاد ایک طرف پھوپھی زینب ہے، ایک طرف ام کلثوم ہے، اور ایک طرف گلے میں رسن ڈلی ہوئی 4 سالہ حسین کی یتیم۔ بس عزیزو، مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جلاد سے کہا کہ سر اور گردن میں جدائی ڈالو۔ بعض روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم کو دھکیل کر مار ڈالو، لیکن جب مسلم چھت پر لے جائے گئے نا دارالامارہ کے، تو آقا حسین کو سلام کیا ہے، مہلت مانگی، ایک لمحے کے لیے رک جا جلاد، ابھی تلوار نہ چلانا۔ یعنی مسلم نے بتا دیا ہمارا اختیار اس وقت بھی ہے جب خنجر ہمارے گردن پر آ جائے، ہم جان دیں گے بھی تو اپنی مرضی سے دیں گے۔ حسین کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ وہاں مقام زرود و تنعیم کے درمیان حسین نے مسلم کا سلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس نے اپنے آقا حسین کو روتے ہوئے دیکھا، دل تڑپا، عباس آئے مولا حسین کے قدموں میں رکابوں میں سر کو رکھا، مولا کیوں روتے ہو آقا، کس بات نے غمگین کیا؟ حسین کچھ کہہ نہ سکے، فرمایا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ لے بھیا، تجھے کوفہ کا دردناک منظر نظر آ جائے گا۔ تن پر سر نہ تھا، رسیوں سے بندھا لاش مسلم، ارے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، بچے پتھر مارتے جاتے، واہ غربتا واہ مسلمہ۔ مگر ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، عباس نے مسلم کی چھوٹی بچی جو ابھی تازہ تازہ یتیمہ ہوئی تھی، جس کا نام بعض روایتوں میں عاتقہ بی بی ملتا ہے، اسے لیا، حسین ابن علی کے پاس لائے۔ مولا حسین نے عاتقہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، پیار کرنے لگے، محبت و شفقت نشاور کرنے لگے، فرمانے لگے اے بیٹی تیرے کانوں میں لا میں نئے گوشوارے پہنا دوں، اے بیٹی عاتقہ یہ کرتا تیرے لیے ہے۔ بیٹی آل محمد کے گھرانے میں پروان چڑھی ہوئی تھی، سمجھ گئی ایسا سلوک پیار بھرا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا اے چچا جان میرے بابا مسلم کی خیر تو ہے؟ حسین نے کہا بیٹا فکر نہ کر، تیرا بابا اگر نہ رہا آج سے تیرا بابا حسین ہے، تیرا بابا آج سے حسین ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ سارا کا سارا منظر ہو رہا تھا، قریب میں ایک 4 سالہ بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، کوئی اور نہیں، یہ حسین کی لاڈلی وہ بیٹی تھی جسے حسین کے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی جب کوئی یتیم ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سکینہ کی قسمت حسین کے بعد تماچے گوشوارے کھینچے، کرتے کو
و مسلما و غربتا و غریبا صلی اللہ علیہ یا مسلم ابن عقیل صلی اللہ علیہ یا سفیر الحسین ماتم مسلم ماتم حسین یا حسین